تمہارے خاندان ہیں یہ ہم نے غرور کے لیے نہیں بنائے کہ گھمنڈ کرتے پھرو کہ میں چودھری ہوں، میں ملک ہوں، میں بٹ ہوں، میں جٹ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ ذاتیں، یہ برادریاں، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ لتعارفوا، یہ تو ہم نے بنائے ہیں تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا نام رکھتے ہیں، اچھا اگر نام نہ رکھا جائے تو مشکل پیش آئے کہ نہ آئے؟ 4 بچے ہیں آپ کے، کسی کا نام نہ ہو تو کیسے بلائیں گے؟ کوئی شناخت تو ہونی چاہیے نا۔ تو جس طرح نام رکھے جاتے ہیں محض شناخت کے لیے، پہچان کے لیے، رب کا فرمان ہے یہ تمہارے خاندان، تمہاری برادریاں، تمہارے قبیلے، یہ تو ہم نے بنائے ہیں لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو جان سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس میں افضل والی کوئی بات نہیں ہے، اعلیٰ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، برتری والی کوئی بات نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم افضل ہونا چاہتے ہو نا، بہتر ہونا چاہتے ہو، لوگوں میں عزت دار بننا چاہتے ہو، تو یہ مال و دولت، یہ اونچا قد، یہ گورا چٹا رنگ، یہ مال و دولت، یہ 50 لاکھ کی گاڑیاں، یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کون بہتر ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے جو جتنا متقی ہوگا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ عزت دار بنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اچھا ہمارے ہاں ایک اور بڑا عجیب رواج ہے، اور وہ رواج یہ ہے کہ لوگ اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے خاندان میں بچوں کی شادیاں نہیں کرتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ بہنیں 30 سال عمر ہو گئی، گھر میں بیٹھی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، شادیاں نہیں، کیوں نہیں کرتے بھائی؟ جی خاندان میں رشتہ کوئی نہیں ملتا۔ وہ بھائی خاندان میں رب کا حکم ہے کہ خاندان سے بھائی تمہاری بچی کا رشتہ ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے خاندان میں مل جائے، بڑی اچھی بات ہے، رسم و رواج ایک ہوتے ہیں، ذہن ایک ہوتا ہے، اور بڑے معاملات میں یکسوئی ہوتی ہے، مگر یہ کیا ہم نے بنا لیا کہ بھائی شادی نہیں کرنی ہے؟ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، 30 35 سال کی ہو رہی ہیں، بچوں کی عمریں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو اس فرسودہ رسم کے اوپر جو ہے وہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم جب کہتے ہیں مسلمان ہیں تو پھر زبان سے نہیں عمل بھی کرنا چاہیے نا، رب کی بات کو سنیں، نبی پاک کا فرمان سنیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں پرہیزگار جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ عزت والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس خطبہ میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا۔